27واں پارہ سورہ نجم آیت نمبر 50 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّهُ أَهْلَكَ اور بے شک اسی نے اہلک ہلاک کیا عادن الاولی عاد اولا کو وثمود اور قوم سمود کو فما ابقا نہیں باقی چھوڑا کسی کو وقوم نوح اور ہلاک کیا قوم نوح کو من قبل اس سے پہلے انہم کانوا بے شک وہ تھے ہم اظلم سب سے زیادہ ظالم وَأَطْغَىٰ اور سرکش۔ آج کی ان آیات میں اللہ نے بعض نافرمان قوموں کی سزا ذکر فرمائی اور پہلے فرمایا کہ ہم نے عاد اولا کو ہلاک کیا، قوم عاد کو اللہ نے ہلاک کیا۔ قوم عاد کی طرف اللہ نے اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان لوگوں کو تبلیغ کی، وہ لوگ نہ مانے۔ اللہ نے سزا کے طور پر ان لوگوں کی بارش کو روک دیا، اللہ نے خشک سالی ہو گئی، درخت سوکھ گئے، لوگ تنگ ہو گئے۔ اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، لوگو میری بات مان لو، اللہ خوب بارشیں برسائیں گے۔ قوم والے ضدی لوگ تھے، کہنے لگے اے ہود ہمیں موت منظور ہے، خشک سالی منظور ہے، مگر تیری وجہ سے بارش آئے، ہمیں ایک قطرے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر ضد کی تو کوئی حد نہیں ہوتی۔ اب یہ لوگ سب کو جانتے بھی تھے لیکن ضد کا کوئی علاج نہیں۔ اللہ کے نبی سے ضد تھی، کہنے لگے تیری وجہ سے بارش ہوتی ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں بارش کی، یوں مرنا منظور ہے۔ 3 سال تک بارشیں رک گئیں اور ایک دن کیا دیکھتے ہیں کہ بادل کا ایک ٹکڑا آتا ہے، خوشی سے اچھلنے لگے۔ قوم عاد والے کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے کہ اب بارش برسے گی۔ بادل سے ایسی تیز ہوا نکلی، اللہ نے ان کو اڑا اڑا کر ایسے پروانوں کی طرح، پتنگوں کی طرح اڑ رہے تھے، آپس میں ٹکرا ٹکرا کے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایسے گرے پڑے تھے جیسے کھجور کے بڑے بڑے تنے پڑے ہوتے ہیں، اور چونکہ قد تو لوگوں کے بہت اونچے اونچے تھے، ایسے ہی لگ رہے تھے جیسے کھجور کے تنے کٹے پڑے۔ اور دوسری قوم کی ہلاکت قوم سمود کا ذکر کیا، جس کو عاد ثانیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے۔ اونٹنی کا معجزہ مانگا تھا، نہ مانے، معجزہ تو آ گیا۔
پھر اللہ کا عذاب بھی اس قوم پر آیا۔ اور پھر اس سے پہلے فرمایا ان دونوں سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی، وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلِ، اور فرمایا یہ ان کی بات کیا، یہ بھی سب سے بڑے ظالم اور سرکش لوگ تھے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم والے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ کی توحید کی طرف بلایا، لیکن لوگ نہ مانے سوائے چند ایک کے۔ اور پھر اگلی آیت کے اندر وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، اوندھی ہوئی بستیوں کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ قومیں یہ سدوم اور عمورہ کی بستیاں تھیں جہاں اللہ نے لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، اور یہ لوگ لواطت کا گناہ کرتے تھے۔ اللہ نے ان کی بستی کو الٹ دیا، 4 طرح کے عذاب آئے قوم لوط پر۔ ایک تو یہ کہ سب سے پہلے فَطَمَسْنَا، اللہ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ پھر ڈراؤنی آواز آئی، پھر اللہ نے آسمان سے پتھر برسائے، پھر فَغَشَّاهَا مَا غَشَّا، آخر میں اللہ نے جبرائیل کے ذریعے زمین کو اٹھایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے سدوم اور عمورہ کی زمین اٹھا کر آسمان تک لے کے اوپر سے نیچے پٹک دیا۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس قوم کی 4 لاکھ آبادی کو حضرت جبرائیل نے تباہ کر دیا، 4 لاکھ بندہ تھا۔ تو بہرحال آخر میں فرمایا ان کی ہلاکت کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، اللہ نے باغیوں کو ہلاک کیا۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، تو اللہ کی کن کن نعمتوں کے بارے میں تم جھگڑے کرو گے، اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ نے تمہیں باغیوں سے نجات دی۔ فرمایا وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور اسی نے ہلاک کیا عاد اولا کو، یعنی قوم عاد کو، وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اور قوم سمود کو نہیں باقی چھوڑا کسی کو، وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلِ، اور ہلاک کیا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو، من قبل، اس سے پہلے، یعنی عاد اور سمود سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے تباہ کیا۔ سب سے پہلی قوم جس کے اندر شرک رائج ہوا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے۔ انہم کانوا، ہم بے شک وہ تھے، اظلم، سب سے زیادہ ظالم، وَأَطْغَىٰ، اور سرکش تھے، وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، اور اوندھی پڑی ہوئی بستی کو اہوا، اس نے گرایا، فغشاہا، پس چھائی اس پر، یعنی قوم لوط پر، ما غشا، جو چیز چھائی، فبأي آلاء، پس کون کون سی نعمتوں میں، رب کا، اپنے رب کی، تتمارا، تو جھگڑے گا، ھذا نذیر، یہ نبی ہے ڈرانے والا، من النذر الاولی، پہلے انبیاء کی طرح ڈرانے والے۔ فرمایا مکے والوں سے اللہ فرما رہے ہیں ھذا نذیر، اشارہ اللہ کے پاک پیغمبر کی طرف ہے، یہ ڈرانے والا ہے پہلے ڈرانے والوں کی طرح، اس کی بات نہیں مانو گے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانو گے
تو جو حشر ان کے مخالفین کا ہوا تمہارا حشر بھی وہی ہوگا۔ ازفت الازفہ، ازفت قریب آ پہنچی، الازفہ قریب آنے والی، مراد اس سے قیامت ہے۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، جب آ گئی اللہ کے علاوہ اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ لیس لہا، نہیں ہے اس قیامت کے لیے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، کاشفہ، کوئی ہٹانے والا۔ افمن ھذا الحدیث، کیا تم اس بات پر تعجبون، حیرت کرتے ہو، تعجب کرتے ہو، وتضحکون، اور ہنستے ہو تم، یعنی مذاق بنا کر، ولا تبکون، اور روتے نہیں ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تم اس بات پر اے مکے والو تعجب کرتے ہو کہ قیامت اچانک آئے گی؟ اللہ فرماتے ہیں بے شک ایسا ہی ہوگا، قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ چونکہ تمہیں قیامت کا یقین نہیں ہے اس لیے تم ہنستے ہو، روتے نہیں ہو۔ قیامت کا تذکرہ آئے مذاق کرتے ہو، ہنستے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں اس کی ہولناکی کا ادراک ہو جائے یقیناً تم سب رونے لگ جاؤ۔ حال یہ ہے کہ تم اس قیامت کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں تم سامدون، غفلت میں پڑے ہوئے ہو، اس قیامت کے بارے میں غافل ہو، کوئی تیاری نہیں قیامت کی۔ فاسجدوا للہ، پس سجدہ کرو اللہ کو، وَاعْبُدُوا، اور عبادت کرو۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے ضروری ہے وقوع قیامت کا احساس کرتے ہوئے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں سوچ و فکر کرو، آسمان ٹوٹ پڑے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، اور دنیا کے اندر پہاڑ جتنے بھی ہیں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، انسان کو کوئی ہوش و خبر نہیں ہوگی، اچانک قیامت آ جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا احساس کرتے ہوئے فاسجدوا للہ، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ کی عبادت کرو۔ اس لیے آخرت کی تیاری اللہ کی عبادت میں ہے۔ اور یہ سجدے والی آیت ہے، آیت کی تلاوت کرنے پر اور سماعت کرنے پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ پہلے بھی عرض کیا اس سورت کے تعارف میں کہ یہ سب سے پہلی سورت ہے جس میں سجدہ تلاوت کا حکم آیا۔ 14 سجدوں میں سب سے پہلا حکم اسی سورہ نجم میں سجدہ تلاوت کا حکم ہے، اور اس کی تلاوت پر کفار نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ سجدہ کیا تھا، سوائے ایک بوڑھے کافر کے امیہ بن خلف نے، اس نے سجدہ نہیں کیا تھا۔ اور روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے جن جن نے سجدہ کیا تھا ان کو اللہ نے اسلام کی بھی توفیق دے دی تھی، اور امیہ بن خلف یہ اس کو اسلام کی دولت بھی نہ ملی، اسی طرح کفر کی حالت میں مر گیا تھا۔ اللہ ہم سب کو